اس ٹائم میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت کپل موجود ہے, ڈی آئی جی محبوب للہ صاحب اور ان کی خوبصورت سی پیاری سی مسز موجود ہیں صوفیہ وڑائچ. خوبصورت کپل تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت دل کے بھی مالک ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے بچے کہ جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا, جن کو پالنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایسے رکھتے ہیں کہ شاید جو ان کے ماں باپ بھی نہ رکھ سکیں. اور ابھی باتوں میں یہ پتہ لگا کہ اکثر بچے اس طرح کے ہیں کہ جن کی مائیں آتی ہیں لیکن جب وہ بچے ان کی گود میں ہوتے ہیں تو اپنی ماں کے پاس بھی جانے سے انکار کر دیتے ہیں. اتنا مطلب پیار دیا جاتا ہے جو شاید ہی کسی فاؤنڈیشن یا کسی این جی او وغیرہ میں دیا جاتا ہو. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی فاؤنڈیشن یا این جی او نہیں ہے, وہ ہمارا ایک فیملی ٹرمز ہے, ہماری ایک فیملی ہے جس کو ہم لوگوں نے فیملی کی طرح رکھا ہوا ہے. شروعات کہاں سے ہوئی سب کی؟ محبوب صاحب سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سر شروعات کہاں سے ہوئی زندگی میں؟ ایسا کون سا لمحہ آیا کہ جب سوچا کہ بچوں کو اس طرح سے ہم لوگ اپنے پاس لے کر آئیں اور ان کو اس طرح سے پیرنٹس بن کر پالیں؟ دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. صوفیہ جو ہے شی از دا چیئر پرسن آف دا فاؤنڈیشن, میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. صوفیہ جو ہے اکلوتی اولاد ہے. میرے فادر ان لا کو 1995 میں اچانک کوئی خیال آیا, وہ تہجد کے وقت خود اٹھنا شروع ہو گئے, اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے اور جو چبرجی اور ریلوے اسٹیشن پہ جو فٹ پاتھ پہ مزدور سوئے ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے جا کے ناشتہ کراتے تھے. 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بینگ دا اونلی سن ان لا اینڈ سن ایز ویل, تو بے شمار دنیا آئی. تو انہوں نے کہا جی وہ یہ بھی کرتے تھے, وہ یہ بھی کرتے تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, میں نے اور صوفیہ نے, کہ ہم کنٹینیو کریں. ان کے زمانے میں 300-350 بندے کا لنگر جاتا تھا. آج الحمدللہ ہمارے گھر سے بغیر ایک دن کے ناگے کے 750 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے. دیر آر 70 فیملیز جن کو ہم راشن دے رہے ہیں اور 60 سے زیادہ کوئی انڈیویجولز ہیں جن کو ہم اسٹائپنڈ دے رہے ہیں, 10,000 15,000. یہ کر رہے تھے میں اور صوفیہ, جو ہماری ذاتی انکم آتی ہے اس میں سے. آج سے ایگزیکٹلی 22 مہینے پہلے یہ آئیڈیا میرا بالکل نہیں تھا, میں اس کا کریڈٹ نہیں لوں گا. صوفیہ نے کہا کہ محبوب ہم دیکھیں کہ فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم فزیکلی کچھ نہیں کر رہے, اور اس اللہ تعالیٰ نے اور اس معاشرے نے ہمیں بہت کچھ کیا اور ہمیں ان ریٹرن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا صوفیہ ہماری انکم کا 60-65% آلریڈی اس کام پہ لگ رہا ہے, تو اب اور کیا کر سکتے ہیں. تو اس کو بڑا نا یہ عجیب سا لگتا تھا, یہ جو بیکارنیں کھڑی ہوتی ہیں چوک میں بچے لے کے, تو یہ کہتی تھی کہ ان میں سے میں نے کچھ بچے اڈاپٹ کرنے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی, پھر ہم نے ورکنگ شروع کی, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا ہم نے وزٹ کیا. ہمیں ہر جگہ پہ جا کے احساس ہوا کہ بچوں کو کھانا بھی مل رہا ہے, چھت بھی مل رہی ہے, کوئی اچھے حالات میں ہے, کوئی برے حالات میں ہے, لیکن بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں مل رہا. تو میں نے اور صوفیہ نے یہ طے کیا کہ اگر ہم ایسے یتیم اور لاوارث بچے اڈاپٹ کریں گے تو ہم ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسے ہمارے اپنے سگے پہ بچے. تو ہمارے ماشاءاللہ اپنے 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. پھر یہ آئیڈیا وہاں سے شروع ہوا. پھر یہ جس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جو ہمارا ذاتی گھر ہے کیولری گراؤنڈ میں, تو اس گھر کی بیک پہ ہم نے پہلا گھر لیا اور پہلے 5 بچے ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لے کے آئے. 5 بچوں سے شروعات کی. 5 بچوں سے شروعات کی. ان 5 بچوں کا بالکل کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں. انہیں نادرا میں ہم نے اپنے نام سے رجسٹر کرایا, اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنے خوبصورت طریقے سے ان بچوں کو اون کرتے ہیں اور بچے بھی انہیں اون کرتے ہیں. آپ ضرور, میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ میں آپ کو لاکھ کہتا رہوں نا کہ وہ بچے ریسنٹلی ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, بہت خوبصورت اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں, اس کے بعد شام کو خواجہ جنید کی ہاکی اکیڈمی میں ہاکی بھی کھیلنے جاتے ہیں. لیکن جب تک آپ ان کو دیکھ نہیں لیں گی, وہاں پر موجود ہو کے ہم, آپ کو وہ لگے گا نہیں. ان بچوں کے چہرے جب آپ دیکھیں گی نا تو ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ یتیم اور لاوارث نہیں ہے. ان کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو بتائے گی کہ یہ یتیم اور لاوارث نہیں ہے, ان کے اوپر سگے ماں باپ کا ہاتھ ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگلی بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حسن نثار صاحب ہمارے پاس تشریف لائے, تو انہوں نے کہا یار محبوب یہ بچے کہیں سے یتیم اور لاوارث لگتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی یہ بالکل یتیم اور لاوارث نہیں ہے, یہ ان کا باپ کھڑا ہے, یہ ان کی ماں کھڑی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو فرق تھا کہ ان بچوں کے ساتھ ہماری ایسوسیشن, اٹیچمنٹ ایک سگے ماں باپ کی طرح, وہ ایک بڑا ڈفرینٹ آئیڈیا تھا اور وہ لوگوں کو بہت اپیل کیا. پھر اس کے بعد مطلب آج سے 22 مہینے پہلے میں انہی دنوں میں اور صوفیہ ایگزیکٹلی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس آئیڈیا کو, لوگوں سے مشورے کر رہے تھے, اور الحمدللہ یہ ابھی ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ بن گیا ہے, کارواں بن گیا ہے. اب اس ٹائم کتنے بچے ہیں ہمارے پاس؟ 150 بچے ہیں, اس میں 123 میل ہیں اور 27 فیمیل ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ
اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, خوبصورتی کا راز یہ تو نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا دل خوبصورت بنا دینا تو بس خوبصورتی دل کی جو ہے وہ چہرے سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. آج کل کی مائیں اپنے بچوں سے ہی نا بڑا اریٹیٹ ہو جاتی ہیں کہ تنگ کر رہے ہیں, بچوں کی ری نہیں ختم ہوتی. آپ کے ماشاءاللہ اپنے 4 بچے ہیں, ایک چھوٹے بچے کی عمر ابھی 6 سال ہے, اس کے بعد ماشاءاللہ اب 150+ بچے وہاں پر موجود ہیں, ان کو بھی ٹائم دیتی ہیں, گھر کو بھی کس طرح مینیج کر رہی ہیں؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے, ان بچوں کی پرورش کرنے کا ذمہ دیا ہے, تو خود بخود صبر, حوصلہ, ہر چیز جو ہے نا وہ آ گئی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ اپنا بچہ کبھی ضد کرے, حالانکہ میں بہت ایسی کوئی سخت ماں نہیں ہوں بہت زیادہ, لیکن اگر کبھی لیٹ سے کوئی بدتمیزی کرے بچہ یا کچھ ایسی شرارت کرے تو آپ کا دل چاہتا ہے اسے ڈانٹو, یا سم ٹائمز مائیں ایک آدھی لگا بھی دیتی ہیں. تو میرے بچے بھی چھوٹے تھے تو obviously میں بھی ایسے کرتی تھی, بہت کم لیکن کبھی کبھار ہوتا تھا. بٹ ابھی یہ جو بچے ہیں نا, آپ یقین کرو یہ کسی بات پہ غصہ کریں, لڑائی کریں, سم ٹائمز شرارت کریں. ایک دفعہ تو ایک بچے نے آ کے میرے اوپر لٹرلی, میں نے چائے کا کپ پکڑا اور وہ بھاگا آیا ماما کو ملنے کے لیے نا, اس کی عمر کوئی تقریباً 2.5-3 سال کے قریب ہے, اور اس نے آ کے مجھ پہ جم کی اور گرم چائے میرے اوپر گری. تو میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میرا اپنا بچہ ہوتا تو سیدھی اس کو نا ایک انکانشیسلی پڑ جانی تھی. بٹ وہ کوئی ایسا اللہ نے صبر دیا کہ ادھر ہی میں رک گئی, بس آنکھوں میں آنسو تو آئے تکلیف کی شدت سے, لیکن مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, بلکہ میڈ آئی بولتی ہوئی کیا ہو گیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, بچہ ڈر جائے گا, کام ڈاؤن ہو جاؤ. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے, ہم انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے یہ. بچوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے, بچوں کو لائف سٹائل بھی وہ دیا جا رہا ہے, بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں لگا کہ شاید اپنے بچوں کا پیار یا وقت بٹ گیا؟ دیکھیں, پیار جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے, مجھے لگتا ہے تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے, خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں. تو یہ بچے جب سے ہماری زندگی میں آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی وقت میں برکت آ گئی اور ان بچوں کے لیے بھی وقت میں برکت آ گئی. وہی وقت جو چند سال پہلے تک لگتا تھا کم ہے, کام سے تھک جاتے تھے, اریٹیٹڈ رہتے تھے کہ اچھا یہ ایک کام آ گیا ہے, بس اب نہیں ہو رہا, ہم تھک گئے ہیں. وہ آفس سے آتے تھے کہتے تھے یار بہت کام ہے, تھک گیا ہوں. جب یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے تو وہ کام تو ہو رہے ہیں ساتھ زندگی کے, بٹ یہ تمام کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی انرجی دے دیتا ہے کہ تھکاوٹ دور تک نہیں ہوتی. وائبز آتی ہیں اتنے زیادہ بچوں کی ماں بننے پر, اتنے زیادہ بچوں کے باپ بننے پر, کیسی وائبز آتی ہیں؟ بہت 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 خوشی ہوتی ہے اور بہت پرسکون ہو جاتے ہیں کہ ایسے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے والدین سے محروم کر دیا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت میں والدین دیے ہیں, اور جب وہ بچے ہمارے گلے لگتے ہیں جن کو گلے لگانے والا کوئی نہیں ہے تو اس وقت جو سکون ہے نا وہ اندر تک فیل ہوتا ہے, اور وہ شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. سر مجھے بتائیے گا, ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں بھی کرتی ہیں, میں نے کنٹینیوسلی دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا ہے یہو جی بیوی رکھنے لیے ڈی آئی جی ہونا ضروری؟ نہیں, کوئی خاص ضروری نہیں ہے. اب بڑے ڈی آئی جی صاحبان ہیں, اگر آپ کہیں گی تو ان کی بیگمات سے میں آپ کو ملا دوں گا. میں اب اس طرح کا اگر امیج لے کے جاؤں گے تو مجھے پسند نہیں آئے گی. نہیں, دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی بہت گورا ہو یا کچھ ایسا ہو. جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ آپ کی جو اندر کی خوبصورتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ آ جائے. یہ تو کسی نیکی کا صلہ ہے. دیکھیں تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں جی, ہماری شادی پیورلی ارینج میرج تھی. ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, دیکھا بھی نہیں ہوا تھا. تو ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے یقیناً وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی نیت اگر اچھی ہے اور ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ میں تھوڑی سی کامن سینس ہے تو میاں بیوی میں بہت خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے وی بوتھ آر بیسٹ فرینڈس. خوبصورت ہونے کا فائدہ تو نہیں اٹھاتی لڑائی جھگڑے میں یا اس طرح کے کسی معاملات میں؟ فائدہ تو نہیں. ہماری لڑائی تو میرا خیال ہے ہوتی ہی نہیں ہے, اور ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا. ایک تو ٹائم نہیں ہوتا نہیں, لیکن جب وہ بندہ ذہن بنا لے تو لڑائی ہو بھی جاتی. عورت نے لڑائی کرنی ہونا تو وہ اس بات پہ لڑائی کر لیتی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی لڑائی. تو وہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن الحمدللہ وی آر ویری کمفرٹیبل اور انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہم نے اپنا کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. مثلا گھر کے جتنے فائنینشیل میٹرز ہیں وہ صوفیہ خود دیکھتی ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. میں تو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جی 8 مہمان آ رہے ہیں, کھانا بنوا لیں, تو وہ فائنینشیل میٹرز صوفیہ دیکھتی ہے. آئی ڈونٹ انٹرفیئر ان
अंडरस्टैंड दैट. बाकी घर की मैनेजमेंट जो सफाई सुथराई है वो उस पर मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ. आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. तो वो मैं मुलाजमों के पीछे पड़ा रहता हूँ कि इसको ठीक करो, ये ठीक करो, स्पेशली जो ग्रीनरी है या फ्लावर्स हैं, दैट इज़ माई बहुत प्यारा. दैट इज़ माई वीकनेस. तो वो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि इसको ये अपराइट रखें और इसको सीधा रखें, ठीक ठाक रखें. तो वो अगर आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड. जी, खूबसूरत सा कपल हमारे साथ मौजूद है. खूबसूरत बातों के साथ हल्की हल्की रिमझिम भी शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे. और वो बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका ये सहारा बने हुए हैं और पर्सनली बने हुए हैं, किसी की मदद के बगैर बने हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि जो लोग इनको देख रहे हैं वो आगे बढ़कर इनका साथ देंगे और उन बच्चों का सहारा बनेंगे जिनका अभी सिर्फ ये सहारा बने हुए हैं. मुझे दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.